أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آج ہم لوگ ایک نیا باب، ایک نیا چرچا شروع کریں گے. ہم لوگ اس سے پہلے تو ایک نظر نماز کے احکام پر، یعنی نماز میں واجبات کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، اور فرائض بھی کتنے ہیں وہ بھی پڑھ لیے تھے شاید، پھر سنتیں کتنے وہ بھی پڑھ لیے تھے، ہے نا؟ یہ ہم لوگ پوری ڈیٹیلس اس کے پیچھے ہم لوگ پڑھے تھے نا. آج ہم لوگ جو چرچا کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارا جو حصہ ہے، جو ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ ایک نیا موضوع ہے، ایک نیا ٹاپک ہے آج کا. وہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر 8. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ہمارا چیپٹر نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، آج کا جو بیان ہے، ہمارے موضوع کا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا بیان. کیا ہے ہمارا بیان آج؟ زکوٰۃ. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا چرچا ہے، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ کس کے متعلق ہوگا؟ زکوٰۃ کے متعلق ہوگا. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ جو مال ہم لوگ اپنے مال سے، اپنے سامان سے نکالنے کے بعد غریب اور فقراء کو جو مال ہم دیتے ہیں، جو مال ہم تقسیم کرتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. کہا جاتا ہے اگر ہم مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو مال، وہ دولت، وہ ثروت بن کر کے ایک سانپ، ایک بچھو کی طرح کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی کو ڈستا ہے. ایسا بھی کہا جاتا ہے. ہاں، ہم لوگ کیا کریں گے آج کے بیان میں؟ ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ایک زکوٰۃ کا بیان، ایک نیا ٹاپک. یعنی زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کے کیا کیا رکن ہیں، اس کا نصاب مالک کون ہے، مالک نصاب کون ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ چرچا کریں گے. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا چرچا ہے، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹاپک اور ہمارا جو بیان ہے وہ ہے آج کا زکوٰۃ کا بیان. سب سے پہلے اسلام میں 5 باتیں کیا ہے فرض ہے؟ وہ کیا کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو چوتھا نمبر کیا آتا ہے ہمارا؟ زکوٰۃ آتا ہے. جو اسلام کی جو بنیادی باتوں میں جو آتی ہے، اسلام کے رکن میں آتے ہیں، اسلام کے ارکان میں 5 باتوں میں چوتھا فاؤنڈیشن اسلام کا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے نا. تو آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اسلام کا تیسری بنیادی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. سورہ بقرہ میں ہے، نماز کو قائم کرو اور روزہ کو کیا کرو؟ زکوٰۃ کو ادا کرو. اقیم الصلاۃ،
نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی 34 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 34. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. انسان کا دل کنجوسی سے پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے اس کا دل وسیع چوڑا اور اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کشادہ ہوتا ہے. وہ کنجوسی سے بچے رہتا ہے. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، جو آدمی مالوں کو پورا ڈھیر بنا کے رکھ دے گا، اس کا وہ مال وہ بچھو بن جائے گا، وہ سانپ بن جائے گا. اس کے زیورات، اس کے چاندی، اس کے سونے، جتنے بھی ہیرے جواہرات کو رکھیں گے آدمی جمع کر کے، وہ پورا قیامت کے دن اس کا اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اس کا وہ سانپ بن جائے گا، کیڑے مکوڑے بن کر اس کو ڈسیں گے. تو یہ بات کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا نہیں کرنے سے کے بہت سے وبال بیان کیے گئے ہیں. قرآن میں، چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، جو اس کے بھی ہو، نماز کے بارے میں کیا ہے؟ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں بہت ساری ان کے بارے میں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں اس کے متعلق، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی کیا ہے وبال ہے، وہ پورا بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر دے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، اگر وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، اگر وہ مال کا زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو اس کا وہ مال اور اس کا وہ سہولت، اس کا وہ دولت کیا بن جائے گا؟ ایک بچھو، ایک گنجے کی شکل میں، اس کی صورت میں بن کر کے اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کو وہ مال اور زیورات کو اس میں سانپ میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ بھی گنجا والا سانپ. جس کے سر پر 2 چیتیاں ہوگی، دو کیا ہوگی؟ وہ ڈسنے والے 2 یہ رہیں گے، وہ سانپ کے. ٹھیک ہے. پھر وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، ہار بنا کر کے، مالا بنا کر کے، اس کا جو زیورات ہے، اس کی جو سامان ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کو ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ آدمی کے گلے میں. بتائیے، بہت بڑی کیا ہے یہ ایک مصیبت والی بات ہے. تو جس کے پاس بھی، جس شخص کے پاس اگر مال ہو تو مال کیا کرنا ہے؟ ضرور اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے. اور زکوٰۃ کس میں ہے؟ ہر چیز میں ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی میں ہو، گاڑی میں ہو، اگر یعنی وہ اگر کس کے نام سے، اگر وہ تجارت کے نام پر ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ گائے ہو، بکری ہو، بیل ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو، جاموس ہو، جو کوئی بھی چیز ہو، سب میں کیا ہے؟ زکوٰۃ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا کیا ہوگا؟ ایک ضرور کیا ہوگا؟ ایک حصہ ہوگا اس کا، ایک کیا ہوگا؟ ایک ایوریج ہوگا. تو اس ایوریج کا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ابھی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا وہ مال، اس کا وہ دولت، اس کا وہ ثروت اس کو کیا جائے؟ ایک گنجے سانپ کی شکل میں بن جائے گا، وہ ہے نا، اس کی صورت میں اس کو بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے، چاہے وہ دولت ہو یا گاڑی ہو، اگر وہ اس میں تجارت ہوتا ہے، اس میں اگر بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، چاہے گائے ہو یا بکری ہو یا بھیڑ ہو یا جانور ہو، کچھ بھی ہو، کھیتی باڑی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، سب میں زکوٰۃ واجب ہے. ہر چیز میں. کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کیسی ہے؟ اگر اس میں ہے نا، اگر آسمان کی زمین سے کیا ہوتا ہے، آسمان کی پانی سے اگر وہ کھیتی باڑی اگتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ عشر ہے. اور اگر وہ کیا ہے، ہم لوگ اگر مشین سے اگر پانی کیا کرتے ہیں، اس میں پانی سپلائی کرنے کے پانی کیا کرتے ہیں، اس میں کھیت وغیرہ لگاتے ہیں، کھیت وغیرہ بناتے ہیں، اس سے کھیت اگتے ہیں، تو اس میں کتنا ہے؟ عشر ہے. اور جو آسمانی بارش ہوتا ہے اس میں کتنا ہے؟ اس میں تو کیا ہے؟ یعنی 20واں حصہ ہے. اور جس میں
بانی جو زمین آسمان سے اس میں 20واں حصہ ہے، اور جس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنے سے اس میں 10واں حصہ ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے ہم لوگ، ہمارے پاس جو مال ہے، ٹھیک ہے، جو دولت ہے، جو ثروت ہے، اس سب کا مال کا کیا کرنا ہے، زکوٰۃ ضرور نکالنا ہے. چاہے وہ ہمارے گھر میں ابو ہو یا امی ہو، کوئی بھی سامان جو تجارت کے نام پر ہے اس کو ضرور زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بہت ہی خسارہ ہوگا، بہت ہی اس کا کیا ہوگا، اس کا بہت ہی برا حال ہوگا. تو زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے، ضرور نکالنا چاہیے. ابھی ہم لوگ پڑھے زکوٰۃ، اس کا مال اس کا سانپ بن جائے گا، اور اس کے سر پر 2 چیتیاں ہوگی، گلے میں اس کا جو مال ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا، اس کو ڈال دیا جائے گا توق بنا کر کے. یہ ہے زکوٰۃ کی وبال. زکوٰۃ اگر نہیں ادا کریں گے ہمارے مال کے، لوگ آج سب کیا سوچتے ہیں، مال مال، دولت دولت، پیسہ پیسہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہی سوچتے ہیں. لیکن پیسہ سوچنے جمع کرنے کے بھی انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کا دل، اس کا من نہیں بھرتا ہے، کبھی بھی اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی ہے. تو ہمیشہ کیا کرنا، اللہ سے دعا کرنا چاہیے ایسے مال، ایسے دولت جو حلال نہ ہو، جو حرام طریقے سے آئے ہو، ایسے مال سے بچنا چاہیے. اور ہر مال کا، ہر چیز کا زکوٰۃ ہوتی ہے. بدن کا بھی زکوٰۃ، بدن کا زکوٰۃ کیا ہے، روزہ ہے. ہم لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. ہر چیز کا زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ زکوٰۃ کی وجوبیت. زکوٰۃ وجوب کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ اس میں کیا ہے، کن کن پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور کن کن سامان میں واجب ہوتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی وجوبیت، زکوٰۃ کا واجب ہونا، وہ کیسے واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ مسلم بالغ، مسلم ہونا ہے، پہلے مسلمان ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا. بالغ ہونا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا. آزاد ہونا چاہیے، اس کا مطلب وہ کیا نہیں ہونا ہے، غلام نہیں ہونا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. تب جب اس کو کیا ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگا. ملک کامل کے ساتھ مالک نصاب ہوں، اور اس پر حولان حول بھی گزرے ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے، ملک کے ساتھ ساتھ نصاب بھی ہونا ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے، ایک زمین ہے، اس زمین میں دھان اگتا ہے یا کوئی بھی کھیتی باڑی میں کوئی سامان اگتا ہے، اس سے وہ فصل کرتا ہے. اس کے بعد وہ سامان کیا ہے، اتنا مقدار کا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کیا ہے، اس کے بعد وہ سامان کتنا ہے، 10 بیگھہ زمین ہے یا 5 بیگھہ زمین ہے. وہ 5 بیگھہ زمین میں جتنا فصل آتا ہے وہ اس پر پورا ملا کر کے اس کا ایک حصہ کیا کرنا پڑے گا، اس کا کچھ حصہ اس سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور اس پر حولان حول بھی گزارنا ہے. یعنی مثال کے طور پر کیا ہے، کسی پاس بکری ہے یا گائے ہے، تو گائے کا کیا ہے، اس کا کیا ہوگا، یعنی اس کا زکوٰۃ کیا ہوگا. اگر وہ 5 بچہ دیتا ہے، 5 بچے کے بعد ایک بچے میں کیا ہوگا، اس کا زکوٰۃ واجب ہوگا. اسی طرح اونٹ میں کتنا ہوگا، شاید 10 بچے میں 1 اونٹ دینا پڑے گا. اگر اس کے پاس 10 اونٹ ہے تو 10 اونٹ میں 1 اونٹ دینا پڑے گا. اور اگر 20 کیا ہے گائے ہے تو 20 گائے میں 2 گائے اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور اس پر حولان حول بھی گزرنا ہے. یعنی اس کے پاس وہ مال اتنے، یعنی اگر سے ہے 2000 کتنا ہے 20 ہے، 2020 کے شروع میں یعنی جنوری میں اس کے پاس اتنا سامان تھا، اس کے پاس اتنا مال تھا. ٹھیک ہے، 2020 کے شروع میں، جنوری کے شروع میں اس کو یہ مال تھا. پھر 2020 وہ پورا سال، پورا 12 مہینہ گزرنے کے بعد جب 2021 آتا ہے، 2021 کے جنوری کے مہینے میں اس کا وہ پورا مال، اس پر حولان حول ہونا چاہیے، اس پر وہ سال گزرنا چاہیے. وہ سال گزرنے تک اس کا مال اتنا ہی ہونا چاہیے. اس پر جو سال ہے اور اس کا جو کیا بولتے ہیں مال ہے، اس پر پورا سال گزرنے کے بعد اس کا مال کیا ہونا چاہیے، مال اس وقت تک باقی رہنا ہے. مثال کے طور پر کیا ہوا، جنوری میں اس کا مال تھا، جنوری ہوا، فروری رہا، مارچ میں کیا ہو گیا، اس کا مال غصب ہو گیا، مال پورا ہڑپ لیا گیا، یا مال پورا کیا ہو گیا، چوری ہو گیا، یا مال کوئی اسے کیا کر لیا، ہڑا لیا. جنوری رہا، فروری رہا، مارچ کے بعد ہے نا. پھر کے بعد کیا ہو گیا، فروری، یہ سب مال میں کیا ہو جائے گا. جنوری میں تھا تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. پھر نیکسٹ جنوری آتا ہے، اس کے پاس وہ مال اس وقت تک باقی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تب جا کے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا. کسی کے پاس مال تھا جنوری کے شروع میں، لیکن فروری مارچ میں کیا ہوا، مال ختم ہو گیا، یا وہ مال بک گیا، یا چوری ہو گئی، یا کوئی غصب کر لیا وہ مال کو، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
وہ مال اگر وہ سال گزرتا ہے، سال گزرنے کے بعد اگر وہ پیسہ کیا ہے ویسے کہ ویسے باقی رہتا ہے، وہ سامان اس کے پاس ویسے کہ ویسے باقی رہتا ہے، تب جا کے اس پر کیا ہوگا، وہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ پیسہ کیا ہو گیا، وہ گم گیا یا وہ لاس ہو گیا ہے نا، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو حولان حول کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک سال کم از کم 1 ایئر اس کو کیا ہونا ہے، وہ سال وہ مال پہ کیا ہونا ہے، گزرنا چاہیے، اس کے اوپر وہ سال کیا ہونا چاہیے، گھومنا چاہیے وہ سال، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، مسلمان ہونا چاہیے، پھر مالک نصاب۔ مالک نصاب بولے تو یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، کم از کم اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکے، وہ کیا ہو سکے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے کم از کم کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو کتنا ہے، 25,000 ہے، ٹھیک ہے، 25,000 ہے کسی کے پاس، ہاں، وہ پیسہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کرنا ہے، وہ 25,000 میں اس کو کم از کم کتنا ہے، 1,000 یا 5,000 اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا 25,000 میں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، مالک نصاب بولے تو کیا ہے، مثال تو کیا ہوا، کوئی آدمی کا اپنا کھانے پینے میں کیا ہو جائے گا، اس کا دن گزر جاتا ہے، مالک نصاب نہیں ہوگا۔ مالک نصاب مطلب کیا ہے، اس کے پاس اتنا سامان ہے، اتنا دولت ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، پورا سامان ملا کر کے، پوری چیز ملا کر کے اس کا مالک نصاب بنتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، گھوڑا ہے نا، اور تجارت کا سامان ہے، اور زمین ہے، جائیداد ہے، پورا ملا کر کے وہ حاجت اصلیہ سے کیا ہونا ہے، اس کو فارغ ہونا ہے، اور مالک نصاب میں اس کا مال بھی کیا ہونا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا مال بھی باقی رہنا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا، وہ اس کا زکوٰۃ اس پر واجب ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے تو عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، پھر مالک نصاب بھی ہو گیا، تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مال کن کن میں کیا ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگا، کن کن چیزوں میں، کون کون سی چیزوں میں ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ سونا ہے نا، گولڈ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں، سونا، چاندی، ہاں، اونٹ، اور گائے، بیل، بھینس، یہ سب چیزوں میں کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ ان ساری چیزوں میں کیا کیا ہے، سونا، چاندی، اونٹ، گائے ہے نا، بھینس، گھوڑا، بکری، زمین کا کان۔ زمین کا کان بولے تو یعنی جو زمین میں ہم لوگ جو لوگ زراعت اور جو کوئلہ، جو کھیتی باڑی جو اگاتے ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے، وہ زمین کا کان بولے تو جو کھاد وغیرہ ہے اس میں بھی کیا ہوگا، ہمارا زکوٰۃ واجب ہوگا۔ زراعت جو ہم لوگ فصل کرتے ہیں، جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھلوں میں بھی جو کسی پاس کیا ہے، فروٹس ہے یا پھل ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر وہ مالک نصاب تک اگر پہنچتا ہے، پھل سے، وہ فروٹ سے، تو اس کو کیا ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کیا، مال تجارت، ان سب چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح کیا ہے، کسی کے پاس کیا سامان ہے، ٹھیک ہے، وہ سامان میں کیا ہے، مثال بہت سارے سپر گاڑیاں ہیں، بہت سارے کیا ہے، گاڑی ہے، تو گاڑی میں کیا کرنا پڑے گا، اگر وہ تجارت کے مقصد سے ہے۔ تو ہم لوگ چرچا کر رہے تھے سونا، چاندی، ہاں، بھینس، گھوڑا، بیل، بکری، یہ سب ساری کی ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نا۔ اور کان، زراعت، فروٹس، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور تجارت کے نام سے یعنی ٹریڈس، یعنی جو سے ہم کیا ہے، گھر ہو یا پھر کیا ہو، سامان ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، بائک ہو، اگر وہ تجارت کے نام پہ، اگر وہ ٹریڈس کے نام سے ہے، اگر ہم کیا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، سب میں زکوٰۃ کیا ہوگی، واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نیکسٹ بیان میں ہم کیا کریں گے، مالک نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا کیا، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے نیکسٹ بیان میں، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہیں پہ کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔